2024 میں قومی اسمبلی ایک اکھاڑے کا منظر پیش کرتی نظر آئی۔ اجلاسوں میں پارلیمان کی بڑی سیاسی جماعتیں حسب معمول عوامی فلاح کے لیے مثبت بحث مباحثے کی بجائے ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلاتی نظر آئیں۔ جہاں ایک طرف حکومتی اور اپوزیشن اراکین اپنے جذبات اور تنقیدی خطابات سے مخالفین پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور انہیں آڑے ہاتھوں لیتے دکھائی دیے، وہیں پارلیمنٹ میں موجود 40% حکومتی اور اپوزیشن کار نے خود کو یس اور نو تک محدود رکھا۔ خیال رہے کہ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد 16ویں قومی اسمبلی کی تشکیل ہوئی۔ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 29 فروری کو منعقد کیا گیا، جبکہ سال رواں میں اس کے مجموعی طور پر 11 اجلاس طلب کیے گئے۔ 2024 میں قومی اسمبلی نے سب سے اہم 26ویں آئینی ترمیم منظور کی، جبکہ اس کے علاوہ 55 سے زائد بل اور 34 ایکٹ بھی منظور کیے گئے۔ اس سال سینٹ کے 9 اجلاس طلب کیے گئے، جن میں 26ویں آئینی ترمیم کے علاوہ 50 بل منظور کیے گئے۔ قومی اسمبلی نے 29 اپریل 2024 کو پہلا اہم ترین ٹیکس قوانین ترمیمی بل منظور کیا تھا، جس کا ہدف ملک بھر میں ٹیکس کے نظام کو بہتر بنانا اور زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنا ہے۔ اس بل میں نان فائلرز پر بہت سی پابندیاں لگی تھی، جبکہ سیل ٹیکس جمع نہ کروانے والے دکانداروں، صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے بھی سختیاں بڑھائی گئیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے 6 اگست کو اپوزیشن کے شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے دوران کثرت رائے سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا۔ اس بل کے ذریعے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس بل میں قرار دیا گیا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا اور کسی بھی امیدوار کی جانب سے مقررہ مدت میں ایک مرتبہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار ناقابل تنسیخ ہوگا۔ بل میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی فہرست مقررہ وقت یعنی 3 روز میں جمع نہیں کراتی تو وہ پارٹی بعد میں مخصوص نشستوں کے کوٹے کی اہل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ایک آزاد رکن ایک مرتبہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو وہ کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سال 2024 کی اہم ترین قانون سازی 26ویں آئینی ترمیم رہی۔ حکومت اور اتحادیوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کئی ماہ کوششیں کی، تاہم وہ منظور نہیں ہو پا رہی تھی، جس کے بعد 20 اکتوبر کو اتحادیوں اور مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن کے کچھ اراکین کی حمایت سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی۔ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ سمیت اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی سے متعلق آرٹیکل 175A میں تبدیلی کی گئی اور قرار دیا گیا کہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز اور اتنے ہی اراکین پارلیمنٹ بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کو بطور چیف جسٹس تعینات کرنے کی بجائے 3 نام اس پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے اور کمیٹی ایک کو چیف جسٹس لگانے کی سفارش کرے گی۔ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی مدت کو 3 سال کر دیا گیا۔ ترمیم میں از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق قانون میں ترمیم کی گئی اور قرار دیا گیا کہ سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں نہ کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے اور نہ کسی ادارے کو کوئی ہدایت دے سکتی ہے۔ یہ اختیارات آئینی بینچ کو دے دیے گئے۔ علاوہ ازیں آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے آئینی بینچ کی تشکیل کو بھی ترمیم میں شامل کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے 5 نومبر کو اہم قانون سازی کرتے ہوئے فوجی سربراہان کی مدت ملازمت بڑھانے کا بل منظور کیا، جس کے بعد اب آرمی چیف سمیت تینوں افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے۔ اسی روز سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کو 17 سے بڑھا کر 34 اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد کو 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کا بل بھی منظور کیا گیا۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی کا پارلیمانی سال 29 فروری 2024 کو شروع ہوا۔ اس دوران سب سے طویل سیشن 9ویں اور 10ویں رہے۔ اس دوران اہم قانون سازی کے لیے اجلاسوں کا شیڈول اور وقت بھی تبدیل کیے جاتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 2 دن اور 1 رات مسلسل اجلاس جاری رہا۔ پارلیمانی کیلنڈر کے تحت قومی اسمبلی کے 19 دسمبر تک ہونے والے اجلاس میں 109 دنوں کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ قواعد کے مطابق قومی اسمبلی کے اجلاس 130 ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح 21 دنوں کے اجلاسوں کی کارروائی باقی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।